بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ۔ اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر ان لائیو کالز کے ذریعے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف ڈسکس کرتے ہیں۔ روحانی معاملات کے اندر جتنی بھی آپ کو دقت پیش آ رہی ہوتی ہے، خواہ وہ جادو ٹونے کا اثر ہو، خواہ وہ کاروباری معاملات کے اندر بندش ہو، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، رشتوں کے معاملات کے حوالے سے آپ کو تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، بچے جوان ہو چکے ہیں لیکن وہ والدین کے فرما بردار نہیں ہیں، ان کے لیے اچھی جاب نہیں ہے، یا ان کے معاملات اچھے نہیں چل رہے، اس طرح گھریلو معاملات کے اندر بہت سی ٹینشنز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اتفاق نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہمارا جو گھریلو نظام ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو ان تمام تر حوالوں سے آپ اگر پریشان ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے اور یہاں پر موجود جو علماء و مشائخ ہوتے ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ بہت پریشان رہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ سر کا جو درد ہے وہ نہیں جان چھوڑ رہا، پھر معدے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح جو جتنی بھی تمام تر پریشانیاں ہیں جسمانی اعتبار سے، آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں۔ یہاں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا اور دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہیں، ممتاز اسکالر عالم دین جناب حضرت والا پیر حفیظ اللہ صاحب سوروردی۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ کا احسان ماشاءاللہ جی۔ ناظرین، آج جس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ یقیناً اس کو جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی آپ کا نام اور آپ کہاں سے؟ سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد عثمان میرا نام ہے۔ ٹھیک ہے سر میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے کال میں کے شو میں کال کی تھی، پچھلے منڈے والے دن۔ اچھا، تو میں نے اپنا مسائل جو بتایا تھا آپ کو، تو قاری صاحب نے مجھے وظیفہ بھی بتایا تھا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بتانا یہ تھا کہ جو میرے بھائی ہیں نا وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے جو سسرال والے نے انہوں نے حق مہر کی ڈیمانڈ کی تھی۔ جی حق مہر کی تھی اور آپ کی والدہ نے کال کی تھی ان کو اور پھر رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ تو بھائی میرا جو ہے نا وہ اس چیز پہ اڑا ہوا کہ جی ہم نے غیر معجل جو حق مہر ہے نا وہ ہم نے نہیں لکھوانا، ہم نے جو معجل ہے نا صرف وہی ادا کرنا ہے۔ اچھا، صرف بھائی میرے کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارے معاملات کچھ گڑبڑ ہوئے ہیں، باقی سب ایگری ہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر میں اس حوالے سے یہی چاہتا ہوں کہ جہاں پہ رشتہ ہوا ہوا یہی اسی جگہ پہ شادی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں کہ ان کا نام بتائیے اپنے بھائی کا۔ محمد سہیل نام ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ قبلہ پیر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ پیر صاحب ایک کالر تھے، انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کال کی تھی اور ان کا نام عثمان ہے اور لاہور سے ہیں وہ، اور جو ان کے معاملات ایسے ہیں کہ انہوں نے رشتہ بھیجا تھا اور جب دن پڑنے کا ٹائم آیا تو ان کے جو سسرال والے تھے انہوں نے ایک کثیر رقم جو تھی وہ رکھ دی حق مہر غیر معجل۔ تو اس کے لیے پھر یہاں پر جو پیر صاحب موجود تھے انہوں نے ان کو وظیفہ بتایا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھائی جو ہے نا وہ اس حوالے سے پریشانی پیدا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں دینا، مطلب وہ جو غیر معجل جتنی بھی رقم مانگی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا۔ تو آپ اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرمائیں اور وظیفہ بھی بتا دیجئے اور اس کا بہترین جو ہے وہ حل بتا دیجئے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رشتہ جہاں پہ ان کا ہوا ہے وہیں پر ہونا چاہیے۔ پہلے وظیفہ بتایا گیا ہے؟ وظیفہ بتایا گیا تھا کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ۔ اصل میں میرے بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے نا، آپ کی ٹھیک ہے، نیت اچھی ہے، لیکن جب آؤٹ آف فیملی بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو
تو یہ تو رضامندی ہے طرفین کی طرف سے کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ پوری کریں گے تو رشتہ ہو جائے گا. بہرکیف آپ کو جو وظیفہ مجھے نہیں پتہ جو بتایا گیا پیر صاحب نے بتایا ہے تو اتنا جلدی اثرات نہیں ہوتے. آپ جو وظیفہ بتایا گیا ہے آپ اس کو تصور میں پڑھیں ٹھیک ہے کہ یہ میرا کام مقصد نیک ہے جائز ہے, کیونکہ ہمارے جتنے وظائف ہوتے ہیں یہ نوری وظائف ہوتے ہیں اور یہ اگر آپ کی ارادہ نیک ہے, آپ کی نیت نیک ہے اور آگے کام نیک ہے, کوئی بھی ایسا کام جو شیطانی کام ہو وہ نہیں ہوتا ہمارے وظائف سے. تو آپ کا اگر تو مقصد ٹھیک ہے تو آپ اس وظائف کو جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے, اول آخر دروشی پڑھیں اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور پڑھ کر وہ کوئی چیز دم کر کے اپنے بھائی کو بھی کھلا دیں, پانی پلا دیں, دودھ پلا دیں, چائے پلا دیں, جو بھی ہے ان کو بھی کھلا دیں. اگر وہ نہیں مان رہے ہیں, آپ ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں, آپ ماننا چاہتے ہیں, وہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو آپ یہ کوئی 7 ایک دن یہ عمل کریں, انشاءاللہ وہ بھی مان جائیں گے. بہت خوبصورت. اچھا قبلہ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ ایک رشتہ چل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر یہ حق مہر کی ڈیمانڈ آنا اور پھر کبھی ان کی طرف سے ناراضگی, کبھی دوسرے جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے ناراضگی, اس حوالے سے اصلاحی پہلو آپ کیا دینا چاہیں گے ان کو کہ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے اس سے؟ ویسے میرا ذاتی جو میرا تجربہ ہے نا, جی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں ابتدا میں ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی ہیں وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. اچھا, اگر پہنچ بھی جائے تو رستے میں اور اپنی آنے والی ان فیوچر لائف میں وہ پریشانیاں ہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک تانے بن جاتے ہیں کہ تیرے گھر والوں نے یہ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں تمہارے گھر والوں نے یہ کیا. زندگی ایک بڑی خوشبودار بڑی اچھی لائف وہ گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ڈیمانڈ وہ رکھیں کہ جو قابل قبول ہو. اب ایک بندہ جو ہے وہ اتنا سروائیو ہی نہیں کر رہا, اس کے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں اور آپ اسے کہیں 50 لاکھ روپے حق مہر دیں, وہ بیچارہ کہاں سے دے گا. اور پھر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ معجل ہے غیر معجل ہے. بھائی معجل ہے یہ غیر معجل ہے. حق مہر وہ لڑکی کی ڈیمانڈ پہ ہے. اگر غیر معجل بھی آپ لکھ دیں تو لڑکی ڈیمانڈ کر لے تو پھر کیا کریں گے آپ, دینا تو پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, عند طلب جو ہوتا ہے وہ جب چاہے وہ طلب کر لے لڑکی. تو اس لیے ایک تو حق مہر اس صورت میں اتنا رکھیں جتنا وہ ادا کر لے, کیونکہ بعوض حق مہر نکاح پڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جو آؤٹ آف فیملی نکاح ہوتے ہیں ان میں لوگ آج کل فراڈ بھی بڑا کرتے ہیں, بتاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے. ان چیزوں سے بھی ہماری تباہی ہو رہی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور خاص کر کے نکاح کے موقع پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. لڑکی والے بھی جھوٹ بولتے, اچھا پہلے لڑکے والے جھوٹ بولتے تھے اور لڑکی والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. انہیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری لڑکی کے ساتھ کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے. وہ لڑکے کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق لڑکی کی ڈگری بھی چینج ہو جاتی ہے. سارا حکومت جھوٹ بولتے ہیں نا, ہم جھوٹ ہے نا, کیا جھوٹ ایج میں جھوٹ بول رہیں گے, کوالیفیکیشن میں جھوٹ بول رہیں گے. اور زیادہ تر ہمارا جو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اگر کوئی محلوں میں گلیوں محلوں میں رہتے ہیں تو شادیوں کے موقع پہ وہ باہر کسی نہ اچھے ایریے میں جا کے رینٹ پہ کوئی مکان بڑا سا لے کے وہ کہتے ہیں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو وہ بڑا سا ایک کوٹھی لے لیں ڈیفینس میں, تو وہاں جا کے شادیاں کر لیں. اب آنے والوں کو تو نہیں پتہ کہ یہ ان کی اپنی ہے یا نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ پر مبنی کوئی بھی کام کیا جائے گا تو اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ شیطانی فعل ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو میرے بھائی آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے اگر ان کی جائز ہے تو آپ پوری کر دیں, اگر ان کی جائز نہیں ہے تو پھر ان کمپرومائز کریں جیسے بھی ہے, کیونکہ اب یہ بہتر جانتے ہیں نا کہ ان کی ڈیمانڈ صحیح ہے یا نہیں ہے. ہم سے تو صرف انہوں نے یہ مسئلہ ہی پوچھنا ہے. تو باقی یہ صورتحال ہمارے آج کے معاشرے میں ڈائیورس کا سسٹم بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کی مین اس کا جو پرابلم ہے وہ یہی جھوٹ ہے کہ شادیوں سے پہلے ڈیمانڈز شروع ہو جاتی ہیں, شادیوں سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں, پھر شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر
مطلب ہے کہ لڑکے والے کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں۔ اگر امیر گھر سے لڑکی گئی ہے تو آگے وسائل نہیں ہیں، اگر غریب گھر سے لڑکی گئی ہے تو آگے میں بھی کہ اسے جوائنٹ فیملی مل جائے وہ پرابلم کھڑی ہو جائے۔ بالکل، یہ بڑے سسٹم ہیں، بس ہم دین سے بہت دور جا رہے ہیں۔ اگر کاش کہ ہم تھوڑا سا ام المومنین کی زندگی یا سیدہ پاک کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں بہت کچھ ہماری خواتین کو مل جائے گا وہاں سے۔ صبر ہے نہیں ہے، شکر ہے نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ایک وقت نہیں ملی تو صبر کر جائیں، بالکل، اگر کوئی چیز مل گئی ہے تو ہم اس پہ شکر کر لیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہمارے اندر، وہ جذبہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہم اندر اور زیادہ برداشت ٹوٹل ختم ہو گئی ہے، بالکل ٹوٹل ختم ہو گئی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ بیوی کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ اور شوہر کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ۔ ناظرین، یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے لائیو کالز کے ذریعے اپنے جتنے بھی مسائل ہیں تمام تر کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ فیل کر رہے ہیں کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی مصیبت نے آپ کو گھیرا ہوا ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کو تنگی پیش آ رہی ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ ہمارے ساتھ موجود صاحبزادہ پیر حفیظ اللہ صاحب سہروردی موجود ہیں اور وہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حل بتا رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں جو ہے وہ کال کیجئے، ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں۔ تو پیر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ایک دوست ہیں، انہوں نے آسٹریلیا کے اندر جاب کے لیے گئے اور وہاں پہ ایک خاتون سے اس نیت سے شادی کی کہ وہ بعد میں مسلمان ہو جائے گی۔ تو اب انہوں نے شادی کر لی ہے لیکن وہ خاتون جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو رہی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جب جاتے ہیں تو وہ پاسپورٹ وغیرہ رکھ لیا جاتا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اس کے نکاح کے حوالے سے، پھر جو باقی اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے اس حوالے سے بھی وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے۔ اصل میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کہ اس نے مسلمان کرنے کے لیے کیا ہے، اچھا، اس نے نیشنلٹی لینے کے لیے کیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو ایڈوکیٹ ہیں اور آپ کے سارے نیشنلٹی لینے، یہ جو ہمارے یورپ سائڈ پہ جاتے ہیں نا، انہیں نیشنلٹی لینے کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ کیوں پھر یہیں سے ہی میں نا ایک کال لے لوں، اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، استخارہ کرانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپنا جو ہے وہ مسئلہ بتائیے گا۔ مسئلہ کچھ بیمار رہتا ہوں، آپریشن کرایا تھا، اس کی وجہ سے کوئی کس چیز کا آپریشن کروایا تھا؟ یہ مسانے کا۔ اچھا، آپ کی ایج کتنی ہے؟ 72 کا۔ 72 سال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ میرا نام شوکت علی، والدہ کا نام فاطمہ۔ ٹھیک ہے جی، پیر صاحب سے پوچھ کے آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو بھی پیر صاحب بتائیں گے آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ فیصل آباد سے ایک دوست ہے اور والدہ کا اور ان کا نام آپ نے عمر کتنی بتائی؟ 72 سال انہوں نے بتائی ہے، اور انہوں نے آپریشن کروایا ہے مسانے کا۔ وہ تو بزرگ ہے نا پھر ہمارے۔ جی، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا جائے اس حوالے سے۔ میرے بزرگوں، آپ یقیناً جس عمر کے حصے میں ہیں آپ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہوں گے، تو ایک سمپل سا وظیفہ ہے جو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز، ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد صرف اونلی 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم کے ساتھ مس کر لیا کریں۔ اگر کوئی پانی پڑا ہے تو اس کو دم کر کے پی لیا کریں۔ اور مسانے کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں،
اس کے لیے بہترین مجرب وظیفہ ہے کہ صبح 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھ کے پانی دم کر لیا کریں، اور وہ پانی سارا دن تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں، صبح کی نماز کے بعد سورۃ مزمل شریف مثانے کے لیے بہت، مطلب کڈنی پرابلمز کے لیے، خاص کر کے جن کو کڈنی سٹون ہوتی ہیں، پتھریاں ہوتی ہیں گردوں میں، ان کے لیے سورۃ مزمل شریف کا وظیفہ بہت خوبصورت ہے کہ وہ پانی اگر دم کر کے 3 مرتبہ 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پانی دم کر کے پئیں، کڈنی سٹون بھی ختم ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کوئی پین ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آپ وہ پئیں، اور ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ مس کر لیا کریں، مل لیا کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ماشاءاللہ شوکت صاحب، آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ قبلہ پیر صاحب نے کتنا زبردست وظیفہ بتایا ہے، آپ اس پہ ضرور عمل کیجئے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میرا نام ہے ارون۔ جی۔ وہ پہلے اپنی پھپھو کے گھر سے اس کی منگنی ہوئی ہے، اچھا، اب وہ پھپھو اس کا رشتہ نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، باہر سے بھی کوئی اچھا سا رشتہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، وہ بچہ بھی خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا ہے۔ کیا ایج ہے ان کی اور کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ انہوں نے MA کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میرے دیور ہیں، یہ بھی اپنی بہن کے ساتھ مل گئے ہیں، تو بہت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بیٹے کا نام ہارون تھا اور آپ کا نام کیا ہے؟ عابدہ۔ اور جن کے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، ان کا بھی اگر نام بتا دیں تو۔ وہ رشتہ کہیں سے کوئی مرضی کا نہیں مل رہا ہے نا، پھپھو کے گھر سے منگا ہوا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، پیر صاحب سے ہم عرض کرتے ہیں، پیر صاحب بتا دیں گے۔ قبلہ ہارون صاحب ہیں اور ان کی والدہ کا نام عابدہ ہے، اور ان کے بیٹے کا کہیں مناسب رشتہ نہیں ہو رہا، انہوں نے بچے کی جو پھپھو تھی ان کے گھر رشتہ کرنا چاہا تھا یا بات چل رہی تھی، لیکن اب وہ نہیں دے رہی، تو اس حوالے سے انہیں دقت آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی اچھی اور مناسب جگہ میں رشتہ ان کا ہو جائے، اس حوالے سے آپ کچھ بتا دیجیے۔ دیکھیں میری بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 3 دن کا آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، تو اگر وہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کی پھپھو ہی راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، جمعرات کو پڑھیں رات کو، جمعے کو پڑھیں اور ہفتے کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 1100 مرتبہ بسم اللہ شریف آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہ جو جمعرات آ رہی بے شک اس کو کر لیں۔ رات کو آپ نے ٹائم فکس کرنا ہے کہ آپ 9 بجے شروع کریں یا 10 بجے کریں، جو ٹائم آپ فکس کر لیں، باقی 2 دن بھی آپ نے اسی ٹائم پہ پڑھنا ہے، رات کو کرنا جمعرات کو شروع ہے، اور پھر جمعے کو بھی رات کو پڑھیں، پھر ہفتے کو بھی رات کو پڑھیں۔ 3 دن 1100 بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی چیز نہیں کھلا سکتے، بسم اللہ، لفظ بسم اللہ یا پوری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ ہے۔ اچھا، اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے نا، بسم اللہ بسم اللہ، نہیں، بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ شریف ہے، کیونکہ بسم اللہ میں اللہ کے نام ہی تو ہیں اور تو کچھ نہیں۔ جی بالکل، یہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ پتہ نہیں ہے کیا۔ بسم اللہ میں ایک اللہ کا نام ذاتی ہے اور 2 اللہ کے نام صفاتی ہیں، بالکل۔ اس کے علاوہ اسم ویسے ہی نام کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسم عربی میں ویسے نام کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہے، یہ بسم اللہ شریف ہے، بالکل، جس کو ہم اپنے ہر جائز کام سے پہلے، ہر نیک کام سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ قرآنی آیت ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو میری بہن، اگر آپ یہ 11 اگر تو آپ ان کو کوئی چیز کھلا سکتے ہیں تو وہ چیز دم کر لیں، نہیں تو آپ نے روزانہ 1100 مرتبہ جب بسم اللہ شریف پڑھنی تو تصور رکھنا ہے ان کا، ذہن میں تصور رکھنا ہے کہ یہ مقصد کام رکھنا ہے، تصور کرنا ہے یہ میرا کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ تینوں اللہ کے نام ہیں، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ کے حضور میں دعا مانگنی ہے۔ یہ 3 دن عمل کریں، انشاءاللہ پھپھو راضی ہو جائیں گی، ادروائز آپ اس کے بعد پھر کال کریں، انشاءاللہ پھر کوئی وظیفہ آپ کو بتا دیں۔ ماشاءاللہ بہن، آپ نے سماعت کیا ہوگا اور کتنا خوبصورت پیر صاحب نے وظیفہ بتایا، اللہ کا نام ہے اور اس کو ضرور پڑھے، ویسے بھی اس کی بہت ساری برکتیں ہیں،
اور اگر آپ اس کام کے لیے پڑھیں گی تو آپ کو بہت ساری اس کی برکات اور جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اکثر ناظرین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو جو وظیفہ وہ بھول جاتا ہے یا وہ لکھ نہیں پاتے، نوٹ نہیں کر پاتے، تو اس صورت کے اندر آپ ہمارا جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ بھی یہ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر 6 گھنٹے بعد ہم یوٹیوب پہ بھی ہمارا جو چینل ہے اس پہ بھی پروگرام اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں، تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ہمیں جتنے بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں آپ ضرور ہمیں بتایا کریں، اور یہی جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں جب ہم علماء کرام کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمیں جوابات بتاتے ہیں تو یقین جانیے کہ جتنے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، محمد عمران بول رہا ہوں عیسائی وال سے۔ جی عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ۔ اچھا جی، مسئلہ بتائیے گا اپنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے۔ اچھا، ابھی کر کے بتائیں کیا رکاوٹ کیا ہے؟ مطلب کہ آپ نے کون سا کاروبار ابھی جو شروع کیا ہوا تھا، کس نوعیت کا؟ جی کرانہ اسٹور ہے اور جانور رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے۔ عمران صاحب اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیجیے۔ فہمیدہ بی بی۔ سمیدہ؟ فہمیدہ بی بی۔ فہمیدہ، ٹھیک ہے جی۔ کہ لبیر صاحب عمران صاحب ہیں، والدہ کا نام فہمیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں تو وہ اچھے طریقے سے چل نہیں پاتا۔ انہوں نے کریانے کا اور 7 جانور رکھے ہوئے تھے، تو وہ کاروبار آج کل کر رہے ہیں، یا ان کا آخری جو کاروبار تھا وہ یہ تھا، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ عمران صاحب آپ ماشاءاللہ ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں، سرکار پر درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پہلا پارہ اس کے آخری پیج پہ چلے جائیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اس کو آگے نہ جائیں، بس اتنا پڑھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ لفظ جو ہیں یہ آپ 313 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کاروبار کی جگہ پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پڑھ لیں، پانی دم کر کے چھڑکاؤ کر دیں، ویسے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ جانوروں کا ان کا کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں تو آپ وہاں پڑھ لیا کریں۔ مطلب یہ آپ نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو آپ نے 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ مخصوص ٹائم میں نہیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا ویسے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، باوضو ہو کے ویسے پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، ویسے پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں، یہ 21 دن پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ عمران بھائی آپ نے اگر یہ سن لیا ہے تو اس کو نوٹ فرما لیجیے۔ پہلا سپارہ آخری پیج پہ ہے یہ، بالکل پہلا سپارہ ہے، اور آخری اس کا جو پیج ہے تقریباً درمیان کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اس کو آپ ضرور پڑھیے جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے۔ ناظرین آپ بھی اگر فیل کر رہے ہیں کوئی بھی ایسی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے، اور یہاں پر پیر صاحب جو ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمیں وظائف بتا رہے ہیں۔ چلو پیر صاحب ہم بات کر رہے تھے آسٹریلیا کے ایک بھائی اور نیشنلٹی کے حوالے سے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا کہ بیسیکلی مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے، اکثر ایسے ویسے آلموسٹ یہی ہو رہا ہے، نیشنلٹی لینے کے لیے، اور پھر نیشنلٹی لینے کے لیے بھی ایز اے کاغذی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ اچھا، یہ یورپ میں نا زیادہ تر شادی شدہ بھی ادھر سے لوگ جاتے ہیں، کاغذی فارمیلٹی جو ہوتی ہے، پیپر، جس کو پیپر میرج کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ پیپر میرج جو ہے وہ صرف پیپر میرج کی حد تک ہوتا ہے، اور کچھ اسے پے کرنا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ان کا ڈیسائیڈ ہو جائے آپس میں کہ آپ نے مانا مجھے اتنے پیسے دینے، یا ویکلی دینے، یا ڈیلی دینے، جو بھی ہوگا وہ پیپر میرج کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ وہ ادھر شو کر دیتے ہیں، وہ ایمبیسی میں جہاں بھی ان کا پروسیجر وہ چلتا ہے، پھر وہ دونوں کو بلاتے ہیں، پھر وہ پیپر میرج کے حساب سے وہ اس عورت کی وجہ سے، پیپروں کی وجہ سے اسے نیشنل کیا جاتا ہے وہاں اس ملک کے لیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر سب یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، یہاں پہ جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाजरीन, इस प्रोग्राम को आप अपना प्रोग्राम समझते हुए ज़रूर हमें कॉल कीजिए और इस प्रोग्राम के अंदर आपके जितने भी मसाइल होते हैं, जितनी भी तकालीफ, जितनी भी परेशानियां होती हैं, आप हमें बताते हैं और यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख जितने भी मसाइल होते हैं आपके, उनकी कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर और बुज़ुर्गाने दीन के जो मामलात हैं, जो मामूलात हैं, वहाँ से अख़ज़ करके हमें वज़ाइफ बताते हैं और फिर जो है वो हमें जितने भी मसाइल होते हैं उनका हमें तसल्ली बख्श जवाब इनायत फरमाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कौन और कहाँ से? लाइट नहीं है, आप मुझे फ़ोन पर बताएंगे ना वजीफ़ा? अभी जो है वो हम आपको लाइव सुन रहे हैं और जी अपना नाम और पता बताइएगा। आपकी मेहरबानी होगी भाई। जी मसला बताइए अपना। वो मेरी देवरानी है ना, वो भाई वो सही काम नहीं करती थी ना घर में, इसलिए सबने उसे निकाल दिया है। वो फिर आने के लिए बोल रही है, तो हम कह रहे हैं वो दोबारा नहीं आए यहाँ, वो खुद ही मना कर दे आने के लिए। उसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। चले ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। पीर साहब, मसला यूँ है कि एक खातून ने कॉल की है और उन्होंने कहा है कि उनकी देवरानी छोड़ गई हैं, काम नहीं करती थी, उनके मामलात हो गए, तो वो दोबारा वापस आना चाहती हैं, तो ये चाहती हैं कि वो ना आए। इस हवाले से मुकम्मल जो कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर हल बताइए और कैसे इस मसले को डील किया जाए। मेरा बेटा, आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करें हर नमाज के बाद कि या अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर है वो कर दे। हाँ, दुरूशी पढ़ के दुआ करें कि जो अल्लाह हम ना तो इत्तिफाक में, लाने में, प्यार में, मोहब्बत में तो हम वज़ाइफ बता सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि किसी के दिल में नफ़रत पैदा कर दी जाए या किसी को करीब आने से रोका जाए। आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करें कि मालिक जो बेहतर है हमारे लिए वो कर दे। वैसे क़ता रहमी के हवाले से रसूल नहीं, हम नहीं बता सकते ना, फरामीन जो है उसकी रोशनी में भी क़ता रहमी से सख्ती से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। क़ता रहमी करने वाला बड़ी सज़ा है उसके लिए, तो हम ये चाहे कि हम इस सज़ा में हम भी शामिल हो जाएं, हम नहीं बता सकते। आप दुआ करें कि रब्बुल आलमीन जो बेहतर है हमारे लिए वो कर दे। ठीक है जी। किबला फिर सब उसी बात पे आते हैं कि ये जो लोग होते हैं जो नेशनैलिटी लेने के लिए करते हैं, ऐसा करना वैसे इखलाकन और मज़हबी एतबार से क्या ठीक है? और मुसलमान हम बता भी दें तो क्या वो वैसे कर लेंगे? जो बंदा देखे ना, ये एक दिस इज़ अ फ्रॉड। बेसिकली तो धोखा और फ्रॉड में चीज़ आ रही है। किसको बंदा दे रहा है? देखें, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, हम तो मुस्लिम है ना, आगे से नॉन मुस्लिम भी हो, उससे भी अगर हम कोई उसे धोखा दे रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं, एक अपनी नेशनलिटी लेने के लिए हम एक फ्रॉड ही कर रहे हैं ना, धोखा ही दे रहे हैं ना, तो ये इस्लाम के अंदर जायज़ तो नहीं है। हम तो नहीं इसको कहते कि ये जायज़ है। अब जेन्युइन तरीके से करें। पहली बात तो ये है कि हम यहाँ से इनलीगल तरीके से गए हुए हैं। अच्छा, हमारा जाने का तरीका भी लीगली नहीं है। जब हम इनलीगल तरीके से गए हैं तो फिर हमने वहाँ पनाह लेनी है, वहाँ छुपना है, इनलीगल हम हैं वहाँ। अब लीगल होने के लिए हमें, जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता, ऐसी सेम कंडीशन और पोजीशन ये है कि इनलीगल जाने वाला वहाँ लीगल करने के लिए वो सारे काम इनलीगल करेगा जितने भी है, वो शादी नहीं करेगा। अच्छा, या बहुत कम होते हैं कि जो हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ वहाँ हैं कि वो इधर से विज़िटर वीज़े पे बुला लेते हैं और फिर उनका डिसाइडेड होता है, या वो इधर आ जाते हैं बच्ची को लेके और फिर शादी का इधर निकाह करके चले जाते हैं। उसके ये तो एक लीगल तरीका है ना कि लड़की वाले इधर आ जाएं या लड़के वाले इधर आ जाएं, एक जेन्युइन तरीके से निकाह करने के बाद प्रॉपर चैनल उनका जो फर्दर प्रोसेस है उसको वो पूरा करें, ये तो है। लेकिन एक बंदा इनलीगल जा रहा है और वहाँ जाके वो एक पेपर मैरिज इनलीगल ही कर रहा है, तो वो साफ नेशनलिटी तो से मिल जाएगी लेकिन वो काम तो इनलीगली होगा। बिल्कुल बजा फरमाया। नाजरीन, आप अगर फील कर रहे हैं किसी भी हवाले से कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी है,
تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں، اور قبلہ پیر حفیظ اللہ صاحب سہروردی آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں. آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اور جتنے بھی جو آپ کے مسائل ہیں ہمیں ضرور ڈسکس کیجئے. قبلہ پیر صاحب، شادی کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ ہن لباس لکم، اس حوالے سے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد جو ہیں وہ عورتوں کا لباس ہیں. اچھا، پھر ہوتا یوں ہے کہ جتنے بھی جو شادی شدہ جوڑے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ان کے اندر علیحدگی ہو جائے تو وہ جو سیکریٹس ہوتے ہیں، وہ جو راز ہوتے ہیں، وہ انکشاف ان کا کر دیا جاتا ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے. تو اس حوالے سے جو عوام کی کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو یہ ٹوٹلی غلط ہے کہ اگر میرا اور آپ کا اگر رشتہ نہیں چل سکتا تو طلاق کا کانسیپٹ بھی قرآن کے اندر ہی ہے نا. جی، اگر نکاح کا طریقہ قرآن میں ہے تو طلاق کا طریقہ بھی قرآن میں ہے. تو یہ واحد ایک طلاق ہے، سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ عمل ہے لیکن ہے حلال. جی، ہے ناپسندیدہ عمل، لیکن ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے تمہاری، اگر تم اکٹھے نہیں رہ سکتے، سپریشن کر لو، علیحدگی اختیار کر لو، تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا. تو وہ یہ کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. ہم پھر یہ ہے کہ جب ہم کورٹوں میں جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے، عدالتوں میں مجھے تو پتہ ہے کہ جی پتہ نہیں وہ بیوی شوہر کے اوپر کتنے الزامات لگا رہی ہوتی ہے، اور شوہر اسی اپنی بیوی پہ کتنے الزامات لگا رہا ہوتا ہے. وہ اسے معاف نہیں کر رہی ہوتی، وہ اسے معاف نہیں کر رہی ہوتی. طرفین وکیل جو ہیں وہ دونوں بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف، وہ ایک وکیل ہے اور اس کی طرف سے وکالت کر رہا ہوتا ہے، ایک وکیل دوسرے کی طرف سے وکالت کر رہا ہوتا ہے. قبلہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت کی کمی ہے اس حوالے سے؟ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. نام کیا ہے؟ میرا نام سلمہ ہے. جی. اور نام میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرا بیٹا ہے 27 سال کا ہو گیا. ٹھیک ہے. نہ تو وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ کہنا مانتا ہے. اتنے 12-13 لاکھ کی گاڑی لی، اس کو بیچ دیا، وہ پیسے ادھر ادھر سارے ضائع کر دیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوں. ایک تو بڑا سارا ہو گیا ہے، ایک اس کی ذہنی جیسے کوئی ذہنی حالت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے ویسے حرکتیں، غصہ، چیزوں کو توڑنا ایسے کرتا ہے. اور ایک میری بیٹی ہے، اس کی عمر 32 سال کی ہوگی، مگر ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ہو رہا. اچھا، بیٹے کا نام بھی بتا دیجئے اور بیٹی کا نام بھی بتا دیجئے. بیٹی کا نام ہے فاطمہ، اور اب بچوں کے نام نہ لیں، فاطمہ، اور بیٹے کا نام ہے سلمہ. ٹھیک ہے. آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ لبیر صاحب ان کے صاحبزادے ہیں اور کافی ایج ہو چکی ہے ان کی، اور کام بھی نہیں کر رہے، اور جو ان کی شادی بھی نہیں ہو رہی، اور ان کے معاملات بھی اچھے نہیں چل رہے، اور وہ جو خود بیوہ ہیں. پھر اس کے علاوہ جو صاحبزادی ہیں ان کی ایک، ان کے لیے بھی رشتہ 30 سے اوپر ان کی ایج ہو چکی ہے، اور اس کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ وظیفہ چاہیے. دیکھیں میری بہن، آپ نا اس طرح کریں، 2 چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. نماز تو ماشاءاللہ آپ پڑھتی ہوں گی، تو نماز بچوں کو سب سے پہلے نا بچوں کو نماز کی طرف لائیں آپ. ٹھیک ہے. اتنا کام آپ کم از کم کر لیں ہماری ایڈوائس پہ، کہ آپ بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ نماز کی طرف لائیں. جب وہ نماز کی طرف مائل ہو جائیں گے، اللہ کے حضور میں جائیں گے. نماز ویسے بھی بندے کو نرم کر دیتی، بعض دفعہ سخت بھی ہو جاتے ہیں بندے، لیکن نماز بندے کو نرم کرتی ہے. جو نماز کو نماز نہیں سمجھ کے پڑھتے وہ سخت بھی ہو جاتے ہیں. اچھا. نماز بیسیکلی بندے کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، کیونکہ خشوع و خضوع کے ساتھ. پھر یہ کہ بندہ، نرمی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر ایک خوف خدا پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو نرمی پیدا ہوتی ہے. نماز کی طرف لائیں. آپ نا گھر میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھا کریں، قل هو اللہ احد، اس کو کثرت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے. جتنی پڑھ سکتی ہیں بیٹھی سورۃ پڑھ لیا. لیکن عشاء کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا ودودو پڑھا کریں، 3 تسبیح پڑھ لیا کریں 300 مرتبہ.
اور آگے پیچھے دن میں سورۃ اخلاص پڑھا کریں اور دعا اللہ کے حضور میں کیا کریں. کوئی میٹھی چیز دم کر کے ان کو کھلاتے رہا کریں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیر صاحب. بیٹی کے رشتے کے حوالے سے بھی یہی ہے؟ بالکل, یہ دونوں کے لیے, یہی ہے, پورے گھر کے لیے یہ ہے. جو یاب دو بتایا وہ اسی لیے بتایا. بہت خوب. ناظرین, جس طرح پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے, آپ بھی اگر کوئی فیل کرتے ہیں, کوئی پریشانی ہے, کوئی بھی کسی قسم کے حوالے سے تکلیف ہے, تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں, اور یہاں پر موجود جو علماء و مشائخ جس طرح کے قبلہ پیر صاحب موجود ہیں, یہ مسائل کا حل بتاتے ہیں. تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے, ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پروگرام گزر جاتا ہے, آپ وظیفہ وغیرہ نوٹ نہیں کر پاتے, یا ذہن میں نہیں رہتا, بھول جاتا ہے, تو آپ ہمارا جو فیس بک پیج ہے کوہ نور کا, وہاں سے بھی آپ پروگرام سن سکتے ہیں, اور پھر یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. آپ وہاں سے بھی اپنا وظیفہ جو بھی پیر صاحب بتاتے ہیں وہ سن لیا کریں. اور یہ بھی ناظرین یاد رکھیے گا کہ جو شخص وظیفہ پوچھتا ہے پیر صاحب, اس کے حوالے سے ہی جو اس کے لیے مناسب ہوتا ہے وہ وظیفہ بتاتے ہیں. اور اگر آپ فیل کرتے ہیں تو آپ خود اپنا مسئلہ ڈسکس کریں اور پھر پیر صاحب سے پوچھیں, جو آپ کے لیے مناسب ہوگا وہی بتائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. میں نا یہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض ہوں. تو میں کسی ٹائم تو بہت ایکٹیو ہوتی ہوں, میں پڑھائی بھی بہت کرتی ہوں, نماز قرآن جو بھی پڑھائی ہوتی ہے میں کرتی ہوں. تو لیکن کسی ٹائم میں بالکل ہی ایسے نڈال ہو جاتی ہوں, بہت میری صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو مجھے نا کوئی یہ پڑھائی بتائیں. پڑھائی تو میں بڑی کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. لبنہ, اور والدہ کا نام رقیہ. اور ایک اور مسئلہ ہے, یہ میرے بیٹے کے لیے بتا دیں, یہ پڑھتا نہیں ہے. مثلا یہ پڑھنے کا شوق ہے لیکن اس کو سبق نہیں یاد ہوتا. اس کی ایج کتنی ہے؟ اس کی ایج ہے یہ 15 سال کا. 15. اور کلاس کون سی ہے؟ کلاس 9 ہے. اب اس کے پیپر ہے. اس کو شوق ہے پڑھنے کا, تو لیکن نا اس کو نا سبق یاد نہیں ہوتا. اس کا بچے کا نام بتا دیجیے. اس کا ہے محمد احمد. محمد احمد. ٹھیک ہے بہن, آپ سماعت کیجئے, انشاءاللہ پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. پیر صاحب, لبنہ نامی دیکھیں میری بہن, آپ کے 2 سوال ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال کا تو حل یہ جو آپ کوئی پرابلم بتا رہی ہیں اپنی ذاتی, بلڈ پریشر, شوگر وغیرہ کے لیے یا بلڈ پریشر, ان کے لیے تو میں اکثر وظیفہ بتاتا ہوں بسم اللہ شریف کا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب. ان سے ہم آپ کے مسائل پوچھ رہے ہیں. قبلہ بریک پر جانے سے پہلے ہم ایک بہن کی کالر بتا رہا تھا وہ ذرا سن لیں. جو آپ اپنی پرابلم بتا رہی تھی نا, شوگر بلڈ پریشر وغیرہ, اس کے لیے میں اکثر بتاتا ہوں آپ بسم اللہ شریف جو ہے نا وہ پڑھا کریں. ہر نماز کے بعد آپ 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں, اور پانی دم کر کے پی لیا کریں. ٹھیک ہے. یہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ پڑھیں. اور اگر آپ صبح کی نماز کے بعد 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور پانی دم کر کے سارا دن پیتی رہیں تو وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے. باقی رہا بچوں کے بارے میں, تو بچوں کو آپ سورۃ علم نشرہ جو ہے نا, اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے روزانہ دم کر دیا کریں. ٹھیک ہے. ایک بچہ یا 2 بچے ہیں, سورۃ علم نشرہ روزانہ پڑھ کے 7 مرتبہ دم بھی کر دیا کریں, اور کوئی چینی وغیرہ دم کر کے ان کو کھلا بھی دیا کریں. ان کا حافظہ بھی تیز ہو جائے گا. اور یہ پڑھنے, چینی ایک دفعہ دم کر کے رکھ دیں یا روزانہ ہی نئے طریقے؟ روزانہ کر لے, کیا مشکل ہے. اگر کوئی بچہ میٹھا پسند نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے کیا؟ پانی دم کر کے پلا دیں. پانی دم مطلب کہ ان تک یہ اس کا فیض پہنچانا ہے. مقصد دم کریں ان کو روزانہ. قرآن ہے نا, قرآن پڑھنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے, کیا مشکل ہے. 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھنی پڑے. اگر بچوں کو یاد کرا دیں وہ خود پڑھیں. وہ خود پڑھیں. ہاں, یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ پیپر میں بیٹھا بچہ اگر 7 مرتبہ پڑھ لے تو سوال سارے یاد ہو جاتے. اچھا. اللہ, ہمارا یقین نہیں ہے اصل میں. ہم لوگ نا قرآن پہ اتنا یقین نہیں رکھتے. یقین نہیں ہے. جن کا یقین ہوتا ہے وہ تو دریاؤں اور سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی.
اور واقعی یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی زندگی سے اگر دیکھیں مقصد سب تو تو بڑی بات ہے یقین تھا۔ یقین کی، کہ آپ سمجھیں کہ یہ قرآن ہے، بس اللہ کی کتاب ہے یہ۔ بالکل صحیح فرمایا کہ قرآن کے ساتھ جو محبت ہے یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جتنے بھی ہمارے جو معمولات ہوتے ہیں، جس طرح کے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو تسبیح بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی ہر نماز کے ساتھ اگر شامل ہو تو بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے رہتے ہیں، پریشانیاں تکالیف ان سے بھی انسان کو جو ہے وہ کنارہ ملا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی جو مسائل ہوتے ہیں وہ اگر ہم قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں تو بھی یہ حل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر سب ہماری بات چل رہی تھی کہ عورت اور مرد دونوں لباس ہوتے ہیں، اور آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ آپ تو کورٹ کے اندر ہوتے ہیں اور الزامات لگائے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ اس چیز سے کیسے نکلا جائے؟ کہ اگر ٹھیک ہے ہماری علیحدگی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ ہوتا ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، اور دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے ایسے الفاظ اور ایسے الزامات لگانا، اس حوالے سے آپ کیا سب سے پہلے اپنے گھر والے، اچھا، سیکنڈ آپشن پہ اپنے رشتہ دار، تھرڈ آپشن پہ باہر سوسائٹی، ٹھیک ہے، لڑکی یا لڑکا، ان دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بالکل پاک صاف ہو جائیں اور دوسرے کو گناہ گار کر دیں۔ ٹھیک ہے، لڑکی الزام اس لیے لگا رہی ہے بیوی اپنے شوہر پر کہ میرے گھر والے مطمئن ہو جائیں کہ میرا قصور نہیں ہے، میری فیملی برادری خوش ہو جائے کہ واقعی ہماری بچی کا قصور نہیں ہے، سوسائٹی کو پتہ چل جائے کہ اس بیچاری کا قصور نہیں ہے، سارا اس کا قصور ہے۔ مرد الزام اس لیے لگا رہا ہے کہ میرے گھر والے کہیں نہیں یہ جو لے کے آئے ہیں اس کا قصور ہے، ہمارے بچے کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، برادری کہہ رہی ہے ہمارے بچے کا قصور۔ یعنی یہ 3 سٹیپس ہیں جن پہ وہ بیوی یا شوہر وہ اپنے آپ کو نیڈ اینڈ کلین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتا میرا قصور نہیں ہے اور وہ کہتی میرا قصور نہیں ہے، اس لیے الزام لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ بھی اسی معاشرے کے رکن ہیں کہ تاڑی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، کسی کا قصور ضرور ہے۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، اور جب ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی لگاتے ہیں اور سچی بات کا اپنا وزن ہوتا ہے، جھوٹ ایک خالی ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ سب آپ کی تو نظر میں ہوگا، کہتے ہیں کہ جب کسی سے تعلق رکھنا ہے تو پھر بحث اور جھگڑا کیوں، اور جب کسی سے ختم کرنا ہے تو پھر بحث اور جھگڑا کیوں، تو آرام سے بالکل ختم کر دیا جائے۔ اور آج کل جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ ریشو بڑھ رہی ہے، جو مسائل بڑھ رہے ہیں، تو آج کے معاشرے میں پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ جو طلاق یافتہ خاتون ہوتی ہے اس کو نکاح کے اندر لانا لوگ بہت زیادہ معیوب سمجھتے ہیں، لیکن اب وہ بھی ہماری بہنیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے کچھ اچھا حال، اب وہ بھی چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا مرد ہو کہ جس کے نہ بچے ہوں، اور کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ ان میرڈ ہو، تو اگر میرڈ ہو تو پھر اس کے بچوں کا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کی کسی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور اس کے آلریڈی بچے بھی ہیں کسی جگہ پر، تو وہ بچوں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اکثر یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہ رہیں، وہ جو اس کا شوہر ہوتا ہے۔ بس بدقسمتی ہے نا ہماری کہ ہمیں شعور نہیں ہے، اچھا، ہمیں شعور نہیں ہے ان چیزوں کا کہ اور سب سے بڑی حماقت ہماری یہ ہے کہ ہم بیوہ اور متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنا تو اس زمانے میں بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بڑا معیوب کام ہے، بڑا عیب ہے یہ کرنا، تو ہم نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے آپ بلیو کریں کہ ہمارے گھروں میں بے شمار بچیاں جو ینگ عمر میں یا بیوہ ہو جاتی ہیں یا متعلقہ ہو جاتی ہیں، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، 18 سال 20 سال گئیاں بیچاریاں، 6 ماہ کے بعد ڈائیورس ہوگی، 1 ماہ کے بعد ڈائیورس ہوگی، وہ گھر بیٹھی ہیں، رشتہ کو نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کیا جس کی پہلے شادی ہوئی ہے، کیا ہو گیا ایک پہلے شادی ہوگی، کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ہم ایسے بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وی آر مسلم، کہ ہم مسلمان ہیں،
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. ایک اماں جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواری ہیں، باقی سب بیوہ یا مطلقہ ہیں. بہت خوبصورت. قبلہ پیر صاحب، آج ہمارے پروگرام کے اندر آپ تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل اسی ٹائم اسی جگہ پر ہم ملاقات کریں گے، اور آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں ضرور کال کیجئے کریے، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ریفر کیجئے، وہ ہمارے ساتھ کال کریں، اور پھر جتنے بھی جو ان کے مسائل ہوں گے وہ ہم علماء کرام کے سامنے رکھیں گے. اور آخر پر اگر کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی تو اپنے رب کے حضور اس حوالے سے معافی چاہتا ہوں، اور توبہ کا جو ہے وہ خواستگار ہوں. قبلہ پیر صاحب، آخر میں دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل لوگ ہیں، دعا میں ہیں، سوالات کے ذریعے ہیں، جوابات کے ذریعے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، پروردگار عالم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جو ماں باپ اپنے بچیوں کے شادیوں میں، رشتوں میں پریشان ہیں، ان کے لیے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. پوری امت میں اتفاق فرما، اتحاد فرما. عرض پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. پاکستان کو استحکام عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.